السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرزانہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ایکسکلوسیو۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی، اور آج ہم موجود ہیں پشاور اسٹوڈیو میں، اور چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی ہر خبر آج کل ہیڈ لائن بن رہی ہے، خاص طور پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو بجلی کا ایک مسئلہ چلا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ کا، اس حوالے سے حکومتی اقدامات کو دیکھ لیں سمیت وزیر اعلیٰ کے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے جو ہر وقت ہم کو نظر آتے ہیں آج کل گریڈ اسٹیشنوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور گورنر کی جو آپس میں ٹھنڈی میٹھی تو تکرار جاری ہے، وہ بھی ہیڈ لائن کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور تیسری اور اہم بات وہ ہے خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی یا پھر سوات کا واقعہ، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اور پھر حکومت جو یہ اس وقت تحریک انصاف کی ہے، تیسری بار ان کو یہ حکومت ملی ہے، کیا اب بھی یہ صرف مسائل بیان کرنے کے لیے آئے ہیں یا پھر ان کا کوئی حل بھی ہوگا؟ آج ہم کوشش کریں گے کہ جہاں اس پروگرام میں ہم کچھ مسائل پر بات کریں، وہاں ہم ضرور اس کا حل بھی آپ کو دے کے جائیں، یا کم از کم حل کیا ہو سکتا ہے یہ بتا کے ضرور جائیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پشاور اسٹوڈیو میں اس سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے بہت ہی اہم پینل موجود ہے، جس میں سب سے پہلے میں بات کروں گی اسماعیل خان صاحب کی، ایڈیٹر ڈیلی ڈان ہیں، پھر عرفان سلیم صاحب ہیں، تحریک انصاف کا بہت اہم حصہ، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری خیبر پختونخوا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود جان بابر صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں سماٹ ٹی وی کے اور سینئر جرنلسٹ بھی ہیں۔ اگر آپ دونوں کی اجازت سے، کیونکہ صحافی تو ظاہر ہے چیزوں کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے کہ میں نے بات کی کہ حکومت اب بھی صرف مسائل ہی بیان کرے گی یا کچھ اور بھی کرے گی، تو عرفان سلیم صاحب آپ سے ذرا شروع کرتے ہیں۔ یہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، مجھے تو 26 سال ہو گئے جرنلزم میں، اور پھر اس سے اندازہ لگا لے کہ کتنے پرانے ہم ہیں۔ تعلق ہے میرا ساؤتھ سے، خیبر پختونخوا کے ساؤتھ بیلٹ سے، آپ ہی کے وزیر اعلیٰ، ہم سب کے وزیر اعلیٰ کے شہر سے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو ہر سال ہوتی تھی، لیکن یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، گرڈ اسٹیشنوں پہ چلے جانا، دھاوے بول دینا، اور پھر یہ کہ ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ جو پورا بل دے رہے ہیں اور مسلسل دیتے جا رہے ہیں، ان کو بھی آپ نے کہہ دیا 12 گھنٹے، اور جو بل نہیں دے رہے، یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے تو فرزانہ بی بی آپ کا انتہائی شکریہ، اور انتہائی معزز اور سینئر لوگوں کے درمیان میں آپ نے مجھے اس وقت گھیرا ہوا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی آپ کو دے سکوں۔ آپ نے بھی پورے پختونخوا کو کیا پورے ملک کو گھیرا ہوا ہے۔ بالکل اس طرح ہے کہ دیکھیں فرزانہ بی بی، اگر آپ کو دیکھ لیں ہماری جو 3.5 سال کی گورنمنٹ تھی وفاق کے اندر، تو کیا یہ اس طرح لوڈ شیڈنگ تھی؟ ایک بات۔ دوسری بات، ہماری گورنمنٹ سے پہلے جو 1.5 سال 2 سال یہاں پر نگران سیٹ اپ پورے ملک میں چل رہا تھا، اور یہاں پر بھی اسی نگران سیٹ اپ کا تسلسل جو صوبے میں موجود نگران سیٹ اپ اور تمام پارٹیوں کا، ماں سوائے تحریک انصاف کے تمام پارٹیوں کے وہاں پہ حصے دار موجود تھے۔ تو مجھے بتائیں کیا اس طرح کی لوڈ شیڈنگ تھی؟ جب سے تحریک انصاف کو جو ہے خیبر پختونخوا کی عوام نے، اور خصوصی طور پہ دیکھیں پورے پاکستان میں ہمارا تو مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا، لیکن خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا کی عوام نے تیسری مرتبہ 2/3 سے زیادہ اکثریت کے ساتھ جو سیٹیں دی ہیں اور جو ووٹ دیا ہے، یہ سارا قصور جو ہے، یہ سارا زور جو ہے وہ عوام سے نکالنے جا رہی ہے۔ یہ وفاق کی حکومت جو خود جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آئی ہوئی ہے، فارم 47 کے ذریعے جو آئی ہوئی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف کو وہ توڑ نہیں سکے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے درمیان میں رفٹ نہیں پیدا کر سکے، تحریک انصاف کے کارکنوں کے حوصلے جو پچھلے 2-3 سالوں سے مسلسل جس قسم کا ظلم اور جبر روا رکھا گیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، وہ حوصلے توڑ نہیں سکے، وہ جذبات ان کے کم نہیں کر سکے۔ تو جب ان کو اپنا چہرہ نظر آیا 8 فروری کے الیکشن میں، تو وہ اب اپنا سارا زور اور ساری جو ہے وہ حکمت عملی اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے
خیبر پختونخوا کی عوام کو متنفر کیا جائے خیبر پختونخوا کی حکومت سے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی آپ نے کہا کہ مسائل، دیکھیں ہم تو مسائل کے حل کے لیے باوجود اس کے دل پہ پتھر رکھ کر ہماری اپنی پارٹی لیڈرشپ کے اوپر انتہائی پریشر کارکنوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے، ایون خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر جس قسم کا پارٹی کارکنوں کی طرف سے پریشر ہے، اس کے باوجود ہم گئے، دل پہ پتھر رکھ کر ان لوگوں سے بیٹھے، وفاق کے ساتھ ہم بیٹھے، ہم نے کہا کہ یہ معاملات ہیں، ان معاملات کو آپ حل کریں. اسماعیل خان صاحب کو بھی ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں اور ذرا پوچھ لیتے ہیں. سر مجھے تو لگتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ تھی. میں تو ٹیکنیکل بات کروں گا اور فائنینشیل فیکٹس کے ساتھ میں بات کروں گا. یہ جو ہے تو یہ راتوں رات یہ مسئلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. یہ کئی سالوں کا مسئلہ ہے جو کہ اب چل کے اس لیول پہ پہنچ گیا ہے. یہ جو ابھی جو رحمان بابا گریڈ کی میں مثال دے رہتا ہوں آپ کی، تو رحمان بابا گریڈ جو ہے اس سے آپ کی 32 فیڈرز نکلتی ہیں. 22 فیڈرز اس کے جو ہے وہ 50% اینڈ ابو کے لاسز ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ایک سال کی میں آپ کو فگر دے دوں، ایک سال کی 9 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی ہے ایک سال میں. 7.9 ارب روپے وہ ہیں جو کہ بجلی بیچی گئی اور اس کے بل ادا نہیں ہوئے. تو آپ دیکھ لیں کہ ایک گریڈ اسٹیشن 18 ارب روپے آپ کے لے گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی لوڈ شیڈنگ تھی نہیں تھی، میں آئی وونٹ گو انٹو دی ڈیٹیلس کیونکہ وہ تو فگرز ہیں، وہ تو آپ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے پاس بھی ہوں گی کہ لوڈ شیڈنگ پہلے کتنی تھی ابھی کتنی ہے، ٹھیک ہے. تو لوڈ شیڈنگ تو پہلے بھی ہوتی تھی، اب بھی ہو رہی ہے. لائن لاسز بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ ان کے پاس لیجسلیٹو پاورز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. ان کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ جا کے کمانڈیئر کر کے ویجیلنٹزم ہو، گریڈ اسٹیشن پہ دھاوا بول دیں اور آن کر دیں. اگین میں آپ کو یہی رحمان بابا گریڈ اسٹیشن کی بات کروں، اس میں ایسے سب ڈویژنز ہیں جو کہ ان کے لائن لاسز گڈ پے ماسٹرز ہیں. اس میں سکندر پورہ بھی ایک سب ڈویژن ہے، اور اس کی میں اس لیے مثال دوں گا کیونکہ میری فیملی موسٹ آف اٹ جو ہے وہ سکندر پورہ سب ڈویژن میں ہے. تو ان کا جو ہے وہ 20% سے بھی کم ہے لائن لاسز. بیکاز آف دس وہ جو آپ بات کہہ رہی تھیں کہ جو بل دیتے ہیں سب سکندر پورا جو ہے آپ کو خود پتہ ہوگا کہ یہ اندرون شہر پشاور میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو سارے لوگ الحمدللہ وہاں پہ بل دیتے ہیں. اس کی وجہ سے فضل الہی صاحب کی وجہ سے جو انہوں نے ایک دھاوا بولا اور 3 پاور ٹرانسفارمرز جو ہیں وہ بیٹھ گئے، اس کی وجہ سے میری ساری فیملی جو ہے وہ کسی اور رشتہ دار کے پاس کسی اور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایشو یہ مسئلہ ہے اور یہ ابھی چلے گا، ٹھیک ہے. ہو از ریسپانسبل فار اٹ؟ جواب یہ کہ آپ کے پاس یہ جو ایم پی اے صاحب گئے تھے اور اس کی وجہ سے تقریباً 4.25 لاکھ 5.5 لاکھ آبادی ان سارے فیڈرز پہ وہ اس سے محروم ہو گئے ہیں بجلی سے. نہ میری غلطی ہے نہ کسی اور کی غلطی ہے. پاور ٹرانسفارمرز بیٹھ گئے، پورا شہر جو ہے جہاں پہ ان کے ووٹرز ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، وہ سب وہ سخت گرمی میں وہ گھر چھوڑ کے مجبور ہو گئے ہیں. تو مجھے بتائیں اب وہ فضل الہی صاحب کہاں پہ ہیں؟ میں دعویٰ نہیں کروں گا لیکن میں پتہ کرنا چاہوں گا کہ فضل الہی صاحب کے گھر پہ کتنے فیڈر سے بجلی آتی ہے. اگر ایک فیڈر بند ہوتا ہے 2 سے آتی ہے تو اور کہاں سے جو ہے تو فیڈر سے بجلی آتی ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک جو بڑا سب مسئلہ ہے نا کہ پیسکو از اے فیڈرل اینٹی، یہ فیڈرل انسٹالیشن ہے، ان کے جو ملازمین ہیں وہ فیڈرل امپلائیز ہیں، ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا ہوسٹ پروونس ہے، یہاں پہ ہم نے ان کو ہوسٹ کیا ہوا ہے. جب آپ پروٹیکشن نہیں دے سکتے، لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ آئین کے تحت، جب آپ پروٹیکشن نہیں دے سکتے پھر آپ اپنے پولیس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایف آئی آر بھی نہیں درج کرنی. جو آپ سوال پوچھیں گے آج میں آپ کو بتا دوں سوات میں کیوں ہوا، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ مسئلہ یہ کہ جب جنرلی
ब्रेक डाउन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, तो फिर इस किस्म की चीज़ें होती बिल्कुल इस तरह जब खुद आपके MNAs MPAs जो हैं वो लॉ एंड आर्डर को हाथ में ले लेंगे और फिर जाके इंस्टॉलेशन पर इस तरह दावे बोलेंगे, तो जाहिर है फिर आगे अवाम को भी यही सूरत हाल नज़र आएगी और हम देखते हैं ऐसा होता है। महमूद जान साहब, एक ब्रेक ले लेती हूँ और फिर वापस आते हैं और इसके ऊपर आपसे सवाल करते हैं कि ये जो इरफान सलीम साहब कह रहे हैं कि लोड शेडिंग तो पहले भी होती थी, फिर सर ने कहा कि नहीं, इस तो चूँकि इस तरह के मसाइल हैं तो चीज़ें तो मुख्तलिफ हैं, और फिर वही मेरा सवाल कि क्या मसाइल ही बयान करते रहेंगे, वफाक ने ये किया, मैंने ये किया, इस तरह नहीं होगा तो किस तरह होगा? इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये जो लोड शेडिंग का मसला है, क्या यही सिर्फ एक मसला रह गया है? और फिर इरफान सलीम साहब ने कहा कि वफाक के इसके साथ जो गिले और शिकवे हैं वही हम देख रहे हैं महमूद जान साहब के अली अमीन साहब की सुबह जो है वो वफाक पर गुस्सा करते हुए होती है। चलो मैं थोड़ा सा लफ्ज़ जो है वो ढीले कर देती हूँ, गुस्सा करते हुए होती है, और फिर शाम जो है वो गवर्नर साहब पे गुस्सा करते हुए होती है। इसमें अवाम कहाँ है? देखें, बहुत शुक्रिया। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि वो बहुत होशियार हैं। वज़ीर आला साहब को अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से करना आता है। उन्हें ये भी आता है कि गुस्सा कब करना है और कोर कमांडर हाउस कब जाना है, और उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ कब बैठना है। तो ये सारी चीज़ें उनको आती हैं, और मेरे ख्याल में वो हर केस टू केस अपना मूड बनाते हैं। वो मूड बनाते हैं ना, वो मूड बना के अपना एक नया कदम उठाते हैं और फिर देखते हैं कहाँ पे इस वक्त मुझे क्या करना है। उनका एक, आपको पता है कि एक स्टैटिक वैसा पॉइंट ऑफ व्यू उनका होता है, लेकिन वो रहते नहीं हैं साकिन एक जगह पे, वो बदलते रहते हैं, और आपको उनकी मुख्तलिफ शक्लें अभी तक भी हमने देखी हैं। ये इरफान सलीम साहब ने अपनी पॉलिटिकल बात की, इस्माइल खान साहब ने टेक्निकली बड़ा अच्छा उसे एक्सप्लेन किया, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, तो जो मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ने इसको एक तरीके से लेने की कोशिश की है, और वो उसे नुकसान होगा मेरे ख्याल में, कि इन्होंने ये सोचा है कि अगर ये लोड शेडिंग इस तरह चलती रही और हमने लोगों के जज्बात की तर्जुमानी ना की, तो ये लोग तो फिर हम पे टूट पड़ेंगे, हुकूमत तो हमारी है। तो इससे पहले कि ये हमारी तरफ आए, हमें भी इनके साथ ही चले जाना चाहिए। तो पॉलिटिकली इन्होंने उसको खेलने की कोशिश की, हालांकि टेक्निकली वो ऐसे है जैसे कि इस्माइल खान साहब ने बताया। तो अच्छा खेले हैं। मेरा ख्याल है उसका नुकसान हुआ है ना, नुकसान ये हुआ है कि पहले किसी फीडर पे अगर आपको 6 घंटे की लोड शेडिंग मिलती थी, अब वहाँ पे भी 12 घंटे की लोड शेडिंग आपको मिलेगी। आपने जाके उन लोगों को, अब मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे 100% रिकवरी है, और हमारे इलाके में 6 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। ये पहली ईद थी कि इसमें हर 45 मिनट बाद बिजली जाती रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक हर तो 45 मिनट बाद, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये मामला इतना आसान भी नहीं है। कुछ ये सियासत कर रहे हैं, कुछ मरकज भी सियासत कर रहा है। हाँ, बहुत कर रहा है। इस ईद पे मैंने महसूस किया है, ईद पे सरकारी दफ्तर बंद हैं, कारखाने बंद हैं, कारोबार बंद है, सब कुछ बंद है, बिजली कहाँ कम हुई है? बिजली फारिग है सारी। तो ये लोगों को मिलनी चाहिए थी। तो 3 घंटे बाद जहाँ पर 1 घंटे के लिए बिजली जानी थी, वहाँ 45 मिनट बाद बिजली बंद करने की क्या जरूरत थी? तो आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत भी पख्तूनख्वा के लोगों को क्या तंग कर रही है? तो आपका क्या ख्याल है कि वो बिल्कुल ही वहाँ पे फरिश्ते बैठे हुए हैं और वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर रही जिससे ये इरिटेट हो? आपको पता है हर घर में एक बच्चा होता है जो बस कोई उसे हाथ लगे तो चिढ़ जाता है और वो शोर मचाना शुरू कर देता है। तो कोई घर का जो चालाक लड़का होता है वैसे ही उसे खामोशी से हाथ लगा लेता है, वो बच्चा चीख पड़ता है। तो इनको मेरे ख्याल में इन्होंने तंग करने का अपना हर जरिया उन्होंने भी कोई खाली नहीं छोड़ा। और वो भी आपको मालूम है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे इनको खामखा तो नहीं, इनका एक खास बैकग्राउंड है इस सारे मामले का, इस हुकूमत के ना चलने का। हमें तो जब हुकूमत बनी थी तो उस वक्त पे हमें पता चला था, हमें मालूम था कि अगले 5 साल कैसे गुजरेंगे, और ये उसकी पहली झलक है। तो उसके पे तो फिर ये है, इरफान सलीम साहब से बात कर लेते हैं कि तो चुटकी तो आपको कोई काट रहा है, और वो कोई जो है बकौल महमूद जान साहब के वो है वफाक, लेकिन आप चुटकी ही कटवाते रहेंगे या कोई हल भी निकालेंगे ना, उससे अपनी जान बचाए ना इन चुटकियों से? देखें, इस्माइल साहब ने
بہت ہی ٹیکنیکلی باتیں کی ہیں. میں آپ کو بھی تھوڑا سا فگرز کے اوپر آ جاتے ہیں نا. جی دیکھیں جب ہماری 3.5 سال کی وفاق میں فرسٹ ٹائم گورنمنٹ آئی ہے نا, تو ہم نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈیکڈز آف ڈیمز کے نام سے جو ہم نے ڈیمز کافی عرصے سے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے, اور یہاں پر یہ جن لوگوں کی حکومتیں تھیں وہ کرائے کے بجلی گھر لے کر آتے تھے, وہ تھرمل پلانٹس لگا رہے تھے, وہ جس طریقے سے وہ بجلی بنانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ آپ دیکھ لیں کہ آج اس کی قیمت کہاں پہ پہنچ گئی ہے. ایک ہم نے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ہم ممن ڈیم کے اوپر ہم نے کام شروع کروایا, دیامر بھاشا ڈیم کے اوپر کام شروع کروایا, یا آپ داسو ڈیم دیکھ لیں اس کے اوپر کام شروع کروایا. ہم تو اس طرف سندھ میں جو ہے وہ ایک ڈیم ہے اس کے اوپر ہم نے کام شروع کروایا. ہم تو دیکھیں ہم تو اس مسئلے کا حل لانگ ٹرم اس کے مطابق چاہ رہے تھے. ہم تو نہیں چاہتے کہ بھئی آئیں اور چٹکی بجا کر جو ہے آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے. میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. دھاسو اور وہ تو جی ایک منٹ جی, دیکھیں ایسا ہے نا کہ ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ اس عید کے اوپر جو ہے ہر 45 منٹ کے بعد بجلی گئی ہے, تو کیا یہ بجلی ہم بند کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں. یہ ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے, صوبائی کنٹرول میں تو نہیں ہے. یہ تو وفاق جو کام کر رہا ہے اس وقت آپ دیکھ لیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس کو چیک کر کے دیکھ لیں کہ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے عید الاضحیٰ تھی کیا اس طرح کی لوڈ شیڈنگ تھی؟ تو وہ ہم اپنے والے جو ڈیم ہیں ان کو بنا لیتے. اس کے اوپر تھی 356 ڈیم. وہ ڈیمز نہیں تھے, وہ مائکرو منی ہائیڈرل پاور پلانٹس تھے. اگر عوام کی منشا کے مطابق یہاں پہ فیصلہ کیا جاتا اور ان کو جو عوام نے جو فیصلہ کیا اس کے اوپر چلے جاتے, تو کیا آج یہ حالت ہوتی؟ نہ ہوتی, بالکل نہ ہوتی. اچھا بالکل نہ ہوتی. ہم تو دیکھیں ہم تو جس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, وفاق میں جب ہماری گورنمنٹ تھی, ہم تو 11 سال سے عوام اس کے اوپر بھی بات چلی ہے نا. تو آپ دیکھ لیں مجھے بتائیں. نہیں, وابڈا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. وابڈا تو ہمارے کنٹرول میں نہیں. آپ مجھے بتائیں اگر ان 11 سال میں ہمارے کنٹرول میں تھا وفاق. وہ ایک الٹرنیٹ کی بھی ہم بات کر رہے تھے نا سر اسماعیل صاحب, الٹرنیٹ کی بھی تو ہم نے بات کی تھی نا. الٹرنیٹ پہ بات کرنے سے تھوڑی سی کریکشن کروں. جی کر. ایک یہ کہ انرجی پالیسی جی کس نے چینج کی ہے؟ صوبے کے مفاد کو ہمارے پاس جو ہماری پوٹینشیل ہے وہ ہماری ہائیڈل جنریشن ہے. ہائیڈل جنریشن کی جو ہماری جو تھی صلاحیت, اس کو نقصان کس نے پہنچایا انرجی پالیسی کو چینج کرتے ہوئے؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں آخری مہینوں میں حماد اظہر صاحب کے وقت, اور اس پہ کافی لے دے ہوئی. میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. میں محمود خان صاحب اب کسی اور پارٹی میں ہوں گے, اس وقت چیف منسٹر تھے. انہوں نے آفیشیلی پروونشل گورنمنٹ نے پروٹیسٹ کیا. ہمارے ساؤتھ کوریا کے ساتھ ایم او یوز سائن ہونے جا رہے تھے, بند ہو گئے, ختم ہو گئے. کس نے کیا یہ پتہ ہے نا. میں داسو اور اس کے انہوں نے شروع کیا, کیونکہ انہوں نے نہیں شروع کیا, لیکن میں بٹ چلیں میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے ہائیڈل ڈیولپمنٹ فنڈ تھا, این پی کے وقت میں اسٹیبلش ہوا کہ جو ہمیں نیٹ پروفٹ سے جو ریونیو ہوگا وہ جائے گا ہائیڈل ڈیولپمنٹ فنڈ میں. اس ہائیڈل ڈیولپمنٹ فنڈ سے آپ کے نئے بجلی ہائیڈل ڈیمز بنیں گے. کس نے ختم کیا؟ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے. پرویز خٹک صاحب واز دا چیف منسٹر. وہ پیسے اٹھا کے انہوں نے اے ڈی پی میں نالیوں میں لگا دیے. ٹھیک ہے, دس از کرمنل. اس کے بعد ایک پوٹی کوڑی نہیں, ہائیڈل ڈیولپمنٹ فنڈ ہی ختم ہو گیا. تو دیز آر کرمنل تھنگس. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی چیزوں کو سنبھالنا چاہیے. دوسرا یہ کہ لاسٹ عید پہ نہیں ہوا, جو دکان آپ کو سودا بیچنے جا رہی ہے, ان دس کیس پیسکو, انہوں نے کہا کہ بس ہو گئی بھائی, ہمارے بقایا جات پڑ رہے ہیں, پیسے ہمیں مل نہیں رہے, آپ ہم سے سودا خرید رہے ہیں, پیسے ہمیں نہیں دے نہیں رہے, چوری بھی کر رہے ہیں اور پیسے بھی نہیں دے رہے جو سودا خرید رہے ہیں. انہوں نے کہا ہماری بس ہو گئی ہے, ہمارے سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا, ہمارے صوبے پہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں اس سے پیسکو میں بھی چور ہیں. دیکھیں پیسکو میں بھی جی 2010 کے بعد پیسکو میں ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی. نمبر 1. نمبر 2, جتنے ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیو, دس از اکراس پولیٹیکل پارٹی, میں پی ٹی آئی کی بات نہ, اس میں پی ایم ایل اے نون سارے شامل ہیں. انہوں نے جس جگہ پہ سب سے زیادہ چوری تھی وہاں پہ سب سے زیادہ ٹرانسفارمر لگائے,
جہاں جس فیڈر پہ وولٹیج کا ایشو تھا چوری کی وجہ سے وہاں پہ دوسرا فیڈر لگوا دیا. انہوں نے ووٹس لینے تھے. مجھے بتائیں ولی اللہ صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو ووٹس کی فکر ہے. جی تو یہ ہم نے اپنے گھر کو خود ہی نقصان پہنچایا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں. اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ہے, نون کا ہے. ایک ایسے پولیٹیشین ہے جس نے اپنے حجرے کے ساتھ ٹرانسفارمر کا ورک شاپ بنایا ہوا ہے, پنجاب سے لوگوں کو لا کے لوگوں کے ٹرانسفارمر مرمت کرواتا ہے. ٹھیک ہے, دس از ویری بیڈ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. ہم جب اس پہ سیاست کریں گے تو پھر یہی ہوگا. ابھی یہ جو گریڈ اسٹیشن ہے, اب اس میں ایک کی مرمت ہوئی, دوسرے کی پتہ نہیں. مجھے ابھی ایک بندہ کہہ رہا تھا آنے سے پہلے کہ شاید اس پہ 20 دن بھی لگ سکتے ہیں. اس وقت تک کیا ہوگا کہ جو اچھے فیڈرز ہیں جو کہ پیمنٹ کر رہے ہیں ان کو بھی 2 گھنٹے بجلی ملے گی, 3 گھنٹے نہیں ملے گی, 45 منٹ ملے گی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا, یہی ہوا ہے کہ آپ کا سسٹم اوور لوڈ ہو گیا نا. اوور لوڈ ہو گیا. وہ پھر کیا کرتے ہیں, آپ کو 45 منٹ دیں گے, آپ کی بجلی کسی اور کو دے دیں گے, پھر کسی اور کو. جب آپ دھمکیاں دیں گے, جب آپ ٹیک اوور کریں گے تو پھر یہ ہوگا. پھر بڑی افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے, بالکل. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک لیتے ہیں. اور پھر محمود صاحب کے جانے سے پہلے پھر بریک آ گئی ہے تو بریک لیتے ہیں. بریک لے کر پھر واپس آتے ہیں. اور دیکھیں اس چیز کو ذرا ہم نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے کہ مسئلے ہی ڈسکس ہوتے رہیں گے یا کچھ اور بھی کریں گے, کیونکہ 11 سال ہو گئے. بس کر دینا. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ بحث ہو رہی تھی کہ وفاق کتنا اس چیز کا ذمہ دار ہے اور ہم خود کتنے ذمہ دار ہیں, کیونکہ جب ابھی میں بھی محمود جان صاحب جب دوبارہ سے تحریک انصاف کی حکومت آئی تو کچھ لوگوں کو اس بات کی بھی بہت خوشی ہوئی. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں الیکشن کور کر رہی تھی تو وہ لوگ کہتے تھے کنٹینویشن جو ہے نا وہ بہت سارے پروجیکٹس کی تکمیل میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے, تو ہم اس حکومت کو اس لیے بار بار لا رہے ہیں. تو تکمیل ہوئی ہے کوئی پروجیکٹس کی, لوگوں کا ایک جو اعتماد تھا کہ یہ کر گزریں گے, تو کیا کر گزری ہے؟ میرے خیال میں لوگوں نے تو اعتماد کے حوالے سے ایسا کچھ الیکشن میں سوچا بھی نہیں تھا. اچھا, لوگوں نے جذباتیت میں ووٹ دیا تھا. لوگوں نے انتقام لیا تھا. لوگوں نے یہ پرفارمنس بیس ووٹ نہیں تھا. پرفارمنس بیس ووٹ یہ بالکل نہیں تھا. اس بار 9 مئی کے بعد جو حالات بنے تھے تو اس میں میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ جو ہے لوگوں نے ریئیکٹ کیا تھا اور لوگوں نے جذبات میں آ کے اپنے ووٹ تحریک انصاف کو دیے تھے. لیکن وہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں صحت کارڈ اور بی آر ٹی اور بلین, میری بات سنیں, ان تمام باتوں کا جواب ایک ہی تھا. جو علی امین گنڈاپور صاحب نے ہمارے ساتھ پہلی ملاقات میں بات کی تھی, ہم نے ان سے صرف ایک منسٹر کا پوچھا تھا کہ جگڑا صاحب اس کیوں نہیں آئے, کسی بھی پوزیشن پہ کیوں نہیں آ رہے. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں ایک ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ کیوں لے کے آؤں جن کے دور میں 1000 ارب روپے کا قرضہ اس صوبے پہ چڑھا ہے. پرفارمنس کی بات تو انہوں نے کر لی تھی. اس سے پہلے محمود خان صاحب جب پرویز خٹک صاحب کے بعد آئے تھے, ہم نے انہیں کہا تھا کہ بی آر ٹی بنی ہے. انہوں نے کہا یار جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے اپنے چیف منسٹرز نے ہی اپنے پرانی حکومتوں کا پوسٹ مارٹم کر لیا تھا. پرفارمنس کی بات یہاں نہیں ہے. لوگوں نے غیرت کیے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کے. اب اس غیرت میں پشتوں میں کہتے ہیں کہ جب غیرت کرو گے تو پھر تھوڑا سا پھر ہاں کیا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ پرفارمنس وغیرہ کی باتیں اس الیکشن میں نہیں تھی. اگر پرفارمنس کی باتیں ہوتی تو میرے خیال میں یہ میرا خیال ہے یہ پرفارمنس کا مسئلہ نہیں تھا. لوگوں نے اپنا انتقام لینے کی کوشش کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے یہ اس کی بات کی کہ مسئلہ حل کیسے ہوگا, حل اس کا یہی ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے ہاں بڑے بڑے واقعات ہوئے, ہم دوسرے دن تمام لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے. میں معافی چاہتا ہوں, اس صوبے میں ہمارے بچے شہید ہوئے اے پی ایس کی صورت میں. دوسرے دن تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام ادارے ایک ٹیبل پہ بیٹھے. اب بات تو سنیں نا, کیا ان مسائل پہ ہم سب ایک کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے؟ اس کمرے کو کنڈی لگا دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت تک سب باہر نہیں نکلیں گے جب تک حل نہیں ملے گا.
اور جب تک حل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کمرے سے باہر کوئی نہیں جائے گا. یہ ان میں ان کی کسی بھی پارٹی کی خصوصاً لوگوں کی ضدیں بھی ہیں. ان کی پارٹی ضدی بھی تھی نا, وہ تو بیٹھ نہیں رہی تھی. لیکن اب میرا خیال ہے کہ اگر سب نہیں بیٹھیں گے یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا, وہی مشکلات اپنی جگہ پہ رہیں گی, اور اس کا ایک مجرم نہیں, اس کے سب لوگ اس کے مجرم. مجرم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر صاحب کو بھی آپ کو ساتھ لینا ہوگا. سب کو میں تو سب کی بات کر رہا ہوں. گورنر ہاؤس میں اے پی ایس کے دوسرے دن کون کون بیٹھا تھا؟ جی بالکل بیٹھے. اس میں کون تھا؟ وہ تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا, مسئلہ تب حل عرفان ہوگا. سلیم صاحب, گورنر صاحب کو بھی ساتھ بٹھائیں. میں محمود جان بابر صاحب کی جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں میں اس سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے گورنر صاحب کے بارے میں بات کی, بالکل بینگ ہیڈ آف دا پروونس ٹھیک ہے کہ ایگزیکٹو پاورز ان کے پاس ہے, لیکن گورنر جو ہے وہ اس وقت صوبے کا بھی وفاق کا نمائندہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ دونوں جو ہے وہ مل بیٹھ کر جو ہے اس صوبے کے جو اصل مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں. میرے خیال میں بالکل میں نے تو اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں بھی سجیسٹ کیا تھا, میں ابھی بھی کہتا ہوں. جی مجھے ایڈ کرنے دیں. گورنر صاحب نے تو کھانے کی دعوت, دیکھیں کھانے کی دعوتیں ایسے نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ کہیں کہ آپ میرے پاس کھانے کے لیے آئیں. ایسے نہیں ہوتی. نہیں اوبیسلی دیکھیں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے کے ساتھ چلیں. دوسرا آپ نے کور کمانڈر ہاؤس سے ملی تھی وہ چلے گئے, وہ باضابطہ دعوت تھی. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہ ہو گیا کہ محمود جان صاحب, محمود جان اگر میں غلط نہیں ہوں تو کور کمانڈر صاحب آپ دونوں کو بٹھائیں. اب آپ یہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں انہوں نے جس طریقے سے دعوت دی تھی نا, گورنر صاحب پوچھیں وہ دعوت کیسی تھی. خود سے تو جاتے رہے ہیں. کور کمانڈر صاحب اگر آپ بٹھا دیں, دیکھیں ان کا کوئی کام نہیں ہے اس میں, ان کا اس میں کوئی کام نہیں. کیا کام تھا؟ دیکھیں سیکیورٹی ایشوز آپ ایک بات کو ایکسیپٹ کریں, شاید ہو سکتا ہے پھر آپ کا پروگرام نہ چلے. گیریزن اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس کے اوپر بریفنگ دی گئی, اس لیے ان کو دعوت دی گئی. اور دعوت ہماری حکومت ہے, لا اینڈ آرڈر کا ایشو جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے, وہ جا کر بیٹھیں گے, وہ پولیس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. اگر کوئی دوسرا ادارہ سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے تو اس کے ساتھ بھی جا کر بیٹھیں گے اور ان سے بریفنگ لیں گے. نہیں تو میں آپ کو نہیں, ان کا کام نہیں ہے, ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. ان کا کام جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھے, ان کا وہ کام ہے. ایک آپ نے بات کی نا کہ سوات کے حوالے سے جو مسئلہ ہے, آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ ان کے پاس کون جائے گا بات کرنے کے لیے, ہمیں تو کدھر اور جانا ہے بات کرنے کے لیے. نہیں ہم نے اس طرح نہیں کہا. ہم نے دیکھیں نہیں سابقہ ہمارے نہیں بالکل نہیں کہا گیا. سابقہ صدر صاحب جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ جو غاصب ہے اس وقت آئین کے اوپر, وہ آئین کو واپس کرے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات ہوگی. تو آپ مذاکرات اس کے بعد میں بات ہوگی. میں نے بھی آپ کو کہہ دیا نا کہ کل کا سابقہ جو ہمارے مرکزی صدر تھے, صدر پاکستان تھے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا, ان کا سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے میڈیا کے اوپر ریکارڈ پر, آپ اس کو چیک, بالکل اس کو پورا پڑھ لیں, بالکل پورا پڑھ لیں, اس کو پورا پڑھ لیں. آپ نے جو سوات کے حوالے سے ایک بات کی, آپ نے نہیں ایک سوات کے اس کے اوپر سوال لے لیں, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. یہ انتہا پسندی اس طرح ہو گئی ہے, مجھے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے بھی انتہا پسندانہ بیانات نظر آتے ہیں, گورنر ہاؤس سے بھی بیانات نظر آتے ہیں, بیچ میں عوام نے بھی انتہا پسندی. کیسے کریں گے؟ تو یہ انتہا پسندی شروع کس نے کی ہے؟ کس نے؟ ریاست نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور عوام کے خلاف جس قسم کا جو ڈھکوسلا رچایا تھا, ڈرامہ رچایا تھا 9 مئی کے بعد, لوگوں کے گھروں میں بغیر جو ہے وہ وارنٹ کے وہ گھسے تھے, لوگوں کی خواتین جو ہیں ان کی عزتیں انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے تار کی ہیں وہ آپ کے سامنے. ابھی بھی خواتین جو ہے جس طریقے سے جیلوں میں بند ہے, قانون اپنا راستہ اختیار نہیں کر رہا, آئین جب بالادست نہیں ہوگا, آئین کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کرے گا تو یہی ہوگا. عدالتیں جو ہے جس طریقے سے کمپرومائزڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب آپ انصاف نہیں دے پائیں گی قوم کو, جب آپ انصاف نہیں دے پائیں گی, لوگ اسی طرح کریں گے. اسماعیل صاحب ایک جملہ آپ سے سننا چاہوں گی, لوگوں کو یہ راستہ دکھا رہے ہیں کہ قانون اپنا راستہ نہیں بنا رہا تو آپ قانون کو ہاتھ میں لے لیجیے. راستہ تو ریاست نے بنایا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں, ان کے ساتھ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا. علوی صاحب کی بات پرانی ہے, میں کل کی بات کروں. اڈیالہ میں وی ہیو رپورٹڈ اٹ, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, مجھے وینیو پہ مسئلہ ہے کہ کہاں پہ بریفنگ سیکیورٹی ہونی تھی, لیکن اس پہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو سیکیورٹی پہ بریفنگ دینی چاہیے تھی آرمی کو اور نیو الیکٹڈ گورنمنٹ کے, اس پہ بریفنگ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسرا,
گنڈاپور اور کنڈیوں کا جو سیاسی مسئلہ ہے ڈیر اسماعیل خان کا، اٹ از بینگ پلیڈ آؤٹ ہیئر اینڈ ٹو دی ڈیٹریمنٹ، نقصان ہو رہا ہے صوبے کا، ٹھیک ہے، تو اس پہ کم از کم ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات، انتہا پسندی 9 مئی سے شروع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے، میرے دوست ہے، میرا بھائی ہے، کہ ان کی تاریخ ہمیشہ جو ہے وہ پرسوں سے شروع ہو جاتی ہے۔ 1947 سے پاکستان نہیں تھا، وہ ان سے پوچھیں گے، کہیں گے کہ پاکستان بھی 9 مئی کو مارز وجود میں آیا تھا۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ سمپٹومیٹک ہے، جو یہاں پہ ہوا پشاور میں قانون کو ہاتھ لینے میں کی کوشش کی گئی، جو سوات میں جو ہوا ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو میسج اوپر سے آنا چاہیے، جب آپ کا چیف ایگزیکٹو پولیس کو کہے کہ آپ نے اس کے خلاف ایف آئی آر کرنی ہے، اس کے خلاف نہیں کرنی ہے، یو کین ناٹ ہیو دا کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو، رن ود دی ہیئر اینڈ ہنٹ ود دی ہاؤنڈ انگریزی میں کہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے ایک لائن کرنی ہے۔ بالکل، تھینک یو ویری مچ محمود، کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک جملہ، بس انتہا پسندی ختم کرنی ہے۔ انتہا پسندی ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ جو لوگ اسلام کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اسلام جس چیز کو سب سے زیادہ منع کرتا ہے وہ انتہا پسندی ہے، ایک اعتدال کا رستہ وہ دکھاتا ہے، اور اس کے فالوورز اس اعتدال کو سمجھے بغیر انتہا پسندی کی طرف چلے گئے، اس لیے مسائل زیادہ۔ اور مجھے حیرت بھی ہے کہ وہ جو مدین کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک خاص گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ کیسے تھے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اس واقعے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ان سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کی گورنر صاحب سے بنتی نہیں ہے، اور اوورآل آپ نے سچویشن دیکھ لی جو یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے۔ ہماری طرف سے اتنا ہی، فرزانہ علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔